الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اس وقت جنوری کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم سب خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ سال کے اندر 2 دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں اور آپ اور پورے ہندوستان میں رہنے والے جشن مناتے ہیں۔ ان میں سے ایک دن ہے 15 اگست، جس دن کو میں اور آپ آزادی کے نام سے جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یہ ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، تو پورے ملک کے بھارت میں بسنے والے سب جشن مناتے ہیں آزادی کا۔ اور دوسرا دن ہے 26 جنوری کا۔ یہ 26 جنوری کا جو دن ہے اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ اس دن میں میرے اور آپ کے اس ملک کے بھارت کا قانون بنایا گیا تھا، جس قانون کو میں اور آپ جمہوری قانون کہتے ہیں۔ یعنی اس ملک کے بھارت میں بسنے والے خواہ مسلمان ہو، خواہ ہندو طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، کسی بھی طبقے سے رکھنے والے ہوں، تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو اس ملک کے بھارت میں آزادانہ یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے تہوار وغیرہ اور اپنے دنوں کو منا سکتے ہیں۔ اس دن کا کیا نام ہے؟ 26 جنوری نام ہے۔ آج 24 جنوری ہے، 2 دن کے بعد وہ دن آئے گا جسے میں اور آپ 26 جنوری کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس میں مجھے اور آپ کو اپنے اسکول، کالج، مدرسے اور مکتبوں میں ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ جس میں اور آپ اپنے علماء کی قربانی کو یاد کریں، اپنی نسلوں کو بچلائیں کہ یہ ملک کس طرح آزاد ہوا، کس نے کس طرح قربانی دی، کس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تاکہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں، میری اور آپ کی اولادیں ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ ملک بھارت میرا اور آپ کا ملک ہے۔ یہاں ہم کہیں سے آئے نہیں ہیں، یا ہمیں یہاں کسی نے بلایا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے باپ دادا کا ملک ہے۔ بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس ملک کے بھارت کو آزاد کرانے میں اتنا غیروں کا پسینہ نہیں بہا ہے جتنا کہ میرے اور آپ کے علماء کا، عمرا کا اور مسلمانوں کا خون دفن ہے اس ملک کے بھارت کی دھرتی کے اندر۔ اور کس وقت میں، کون سے ملک کے بھارت میں؟ وہ ملک کے بھارت کے جس کی سرحدیں بنگال، بنگلہ دیش اور افغانستان تک ہوا کرتی تھی۔ آج تو یہ ملک کے بھارت چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ 600 سال کی حکومت کے بعد جب انگریزوں نے یہاں اپنا تسلط جمایا، اپنا قبضہ کیا، مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی نسلوں کو اور ملک کے بھارت میں ہر ایک کے رہنے والوں کو غلام بنایا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا۔ مجھے اور آپ کو وہ دن یاد ہے کہ بنگال کی سرزمین پر جب انگریز نے 1498 میں یہاں آنا شروع کیا تھا، بظاہر ان کا مقصد یہاں تجارت کرنا تھا، تجارت کے مقصد سے وہ یہاں آئے تھے، لیکن وہ گوڑی چمڑی
آزادی والا میں اور آپ اور ملک کے بھارت میں رہنے والے جتنے بھی قوم کے تعلق رکھنے والے تھے وہ ان کے اندازے کو, ان کے ارادے کو بھاپا نہیں تھا, بلکہ سب سے پہلے جس نے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور انگریزوں کی مخالفت کی, انگریزوں کی حکومت کو قبول نہیں کیا بلکہ للکارا, اسے میں اور آپ, وہ میرا اور آپ کا بھائی, میرا اور آپ کا بیٹا, میرے اور آپ کے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا نواب سراج الدولہ تھا, جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا تھا. اور جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ملک بھارت ہمارا ہے, اس ملک کے بھارت پر ہمارا قبضہ ہے, ہم نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر ہم اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, اس وقت میں نواب سراج الدولہ نے کہا تھا کہ یہ ملک بھارت کسی انگریز کا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا اور آپ کا وطن ہے, ہم یہاں رہنے والے ہیں, ہم آپ کی حکومت کو قبول نہیں کرتے, ہم آپ کے حکموں کو قبول نہیں کرتے. وہ نواب سراج الدولہ سب سے پہلے جس نے عالم بغاوت بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا, محاذ قائم کیے, جگہ جگہ میدان سجائے اور ان کا مقابلہ کیا, ان سے ٹکرایا, وہ میرا اور آپ کا بھائی, میری اور آپ کی قوم سے تعلق رکھنے والا, میرے اور آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا نواب سراج الدولہ تھا, جسے آج دنیا اسلامی مذہب کے نام سے اور اسلامی نام کے نام سے جانتی ہے, جس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 1757 میں اس نے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا, انگریزوں کی مخالفت کی تھی, انگریز کے حکم کو للکارا تھا, انگریز کی حکومت کو للکارا تھا. وہ میرا اور آپ کا مسلمان بھائی تھا, سب سے پہلے اس نے عالم بغاوت بلند کیا, لیکن اپنی غداری کی وجہ سے, اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور اپنوں کی منافقت کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتا ہے. جو وقت آگے بڑھتا ہے 1792 سے لے کے اور 1799 تک سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. وہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ, جن کے چہروں کو دیکھ کر ان کو وہ رعب طاری ہوتا تھا, وہ جذبہ, وہ خوف اور ڈر طاری ہو جاتا تھا ان کے چہرے سے, جسے میں اور آپ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے. یہ وہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف 4 میدان سجائے تھے اور 4 مرتبہ جنگ قائم کی تھی اور انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا. آخر میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے, اپنوں کی منافقت کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. انگریزوں کا جنرل اور سردار ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے چہرے پر وہ رعب اور وہ ڈر اور خوف تھا. انگریز جب ان کی نعش پڑی ہوئی تھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ دور سے ہی انگریزوں کا جنرل اور ان کا سردار ایک ڈیلا مار کر دیکھتا ہے کہیں ان کی بدن میں کوئی رمق تو باقی نہیں ہے. اتنا خوف طاری تھا انگریزی حکومت پر, انگریزوں کے جنرلوں پر اور انگریزوں کے سرداروں پر. میرے اور آپ کا, وہ بھی میرے اور آپ کے علماء تھے, میرے اور آپ کا بھائی اسلام سے تعلق رکھنے والا تھا, جس نے طرح 1792 سے لے کر اور 1799 تک انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا. کوئی دوسری قوم کا نہیں تھا, سکھ نہیں تھا, کوئی عیسائی نہیں تھا, میرے اور آپ کے بھائی ہندوؤں میں سے کوئی نہیں تھا, بلکہ تنہا اسلام سے تعلق رکھنے والا تھا, علماء سے تعلق رکھنے والا تھا, جو انگریزوں کے مقابلہ کر رہا ہے, انگریزوں کی مخالفت کر رہا ہے, انگریزوں کی حکومت کو للکار رہا ہے. بلکہ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے اس وقت تک تو لوگ جو دنیا میں اور اس ملک میں بھارت میں رہ رہے تھے ان کو کوئی احساس نہیں تھا, ان کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ہاں انگریز ہمارے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں, انگریز ہمیں غلام بنا سکتے ہیں, انگریز اپنی حکومت یہاں قائم کر سکتے ہیں. لیکن ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے ان کے ارادوں کو بھاپا تھا, ان کے مقصدوں کو سمجھا تھا, جس کی وجہ سے میدان میں کھڑے ہوئے تھے اور میدان میں کھڑے ہو کر ان کی حکومت کو للکارا تھا, ان کے قانون کو للکارا تھا, ان کی مخالفت کی تھی. وہ بھی اسلامی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا. آگے 1803 میں سب سے پہلے جس نے عالم بغاوت بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہ میرے اور آپ کے رہبر, میرے اور آپ کے مقتدا, میرے اور آپ کے اور اس ملک کے بھارت کے تمام مسلمانوں کے رہبر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے, جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوجوں میں داخل ہونا اور اس میں شامل ہونا, اور انگریزوں سے میرا ملک بھارت دارالحرب بن چکا ہے, دارالحرب امن نہیں رہا ہے, اس ملک میں اب امن باقی نہیں ہے بلکہ دارالحرب بن چکا
چکا ہے. اس ملک کے تمام رہنے والے کے اوپر فرض ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف میدان قائم کرے, وہ انگریزوں کے خلاف جنگ کے محاذوں کو قائم کرے, اپنے نوجوانوں کو تیار کرے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدانوں میں نکلے. شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ دہلوی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا, ایسے وقت میں فتویٰ دیا تھا کہ پورے ملک کے بھارت پر انگریزوں کا تسلط تھا, انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. جو تجارت کے بہانے سے اور بھیس بدل کر وہ اپنے فوجیوں کو, اپنے پولیسوں کو اس ملک کے بھارت میں لا چکے تھے, جنہوں نے اس ملک کے بھارت کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا, اپنے قبضے میں کر لیا تھا. ان کی حکومت یہاں قائم ہو چکی تھی, لیکن جب دہلی پہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور دہلی میں داخل ہونا چاہتے ہیں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف میدان قائم کرنا, انگریزوں کے خلاف ان کی مخالفت کرنا, ان کے خلاف جنگ لڑنا اور میدانوں کو سجانا, یہ ملک کے بھارت میں ہر ایک خواہ وہ مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھنے والا ہو, اس کے اوپر فرض ہے کہ میرا ملک بھارت دارالحرب بن چکا ہے, دارالامن نہیں رہا ہے. اس ملک کے بھارت میں امن قائم ہو چکا ہے, امن قد ختم ہو چکا ہے, امن کا جنازہ نکل چکا ہے. میرے اور آپ کے رہبر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ فتویٰ دیا تھا. 1803 سے لے کر 1831 تک ان کی محنت رنگ لاتی ہے, اور محنت رنگ لانے کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ بالا کوٹ کی سرزمین پر ایک طرف 3000 کا قافلہ ہے, دوسری طرف رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ 20,000 کی تعداد لے کر کھڑا ہوتا ہے, اور سید احمد شہید اور اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اس سے کہتے ہیں, رنجیت سنگھ کے لڑکے شیر شاہ, میرا اور آپ کا, میری اور آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ بھی ہندی ہے, میں بھی ہندی ہوں, لیکن ہمیں جو ہے انگریزوں کی مخالفت کرنی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہم انگریزوں کا مقابلہ کریں اور انگریزوں کے اس ملک کے بھارت سے بھگائے اور ان کی حکومت کو للکارے, ان کی حکومت کی ہم مخالفت کریں, ان کی حکومت کا جنازہ ہم نکالے. لیکن شیر سنگھ وہ انگریزوں کا پٹھو تھا, انگریزوں کا چمچہ تھا, انگریزوں کا وہ منافق تھا, وہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, دلالی اس کو ملی ہوئی تھی, جس نے غداری کر کے یہ کہا تھا نہیں وعدہ ہوا ہے میری اور آپ کی جنگ ہونی ہے, لہٰذا 3000 کا لشکر 20,000 کے لشکر سے ٹکراتا ہے, اور سید احمد شہید اور اسماعیل شہید رحمہ اللہ شہید ہو جاتے ہیں, صرف اسی ملک کے بھارت کے, اسی وطن کو بچانے کی خاطر, ملک کے بھارت سے انگریزوں کو بھگانے کی خاطر, ان کی حکومت کو ختم کرنے کی خاطر. یہ میرے اور آپ کے علماء 1831 تک صرف تنہا اپنی قربانی دے رہے تھے, اپنے نوجوانوں کی قربانی دے رہے تھے, اپنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر رہے تھے, یہاں تک کوئی شامل نہیں تھا. جب 1857 آتا ہے اور 1857 کے اندر کہیں علی گڑھ میں, کبھی مراد آباد میں, کبھی میرٹھ میں, کبھی تھانہ بھون شاملی کا میدان سجتا ہے, اس میں ایک بارگی تمام کے تمام ملک بھارت میں رہنے والے شامل ہوتے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جتنے بھی مارکے ہوئے تھے, جتنا بھی انگریزوں کا مقابلہ ہوا تھا, وہ تنہا میرے اور آپ کے علماء, میرے اور آپ کے رہبر, میرے اور آپ کے عمراء, میرے اور آپ کے حاکموں نے کیے تھے. جس کو آج للکارا جاتا ہے, جن کو آج مجروح کیا جاتا ہے, تاریخ سے نام مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی تاریخ کو بھلایا جاتا ہے. آج سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے تاریخوں کے اوراق سے نام مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو مجروح کیا جا رہا ہے, ان کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. میں اور آپ تاریخ کو پڑھیں, مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے بھارت کو آزاد کرانے کی خاطر میرے اور آپ کے عمراء نے, حکمرانوں نے اور میرے اور آپ کے علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں. 1857 کے اندر کبھی مراد نگر میں, علی گڑھ میں, مراد آباد میں, میرٹھ کی سرزمین پر, تھانہ بھون کی سرزمین پر, شاملی کی سرزمین پر, یک بارگی تمام کے تمام ملک کے بھارت میں رہنے والے, خواہ ہندو طبقے سے وہ تعلق رکھنے والے ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو یا جو بھی ہو, تمام کے تمام ایک بار ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر 1857 میں جمع ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے, جن میں 51,500 اور کون تھے, صرف اور صرف علماء کرام تھے, اور 5 لاکھ مغربی یو پی کے مسلمان شہید ہوئے تھے.
1857 में अंग्रेजों के मुकाबला करते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए और उनकी हुकूमत को ललकारते हुए उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ये मेरे और आपके उमरा की तारीख़ है। मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को तारीख़ को पढ़ना चाहिए, तारीख़ के औराक़ों को पढ़ना चाहिए। मुझे और आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के भारत को किसने आज़ाद किया है, किसने ये गुल सजाया है, किसने ये चमन सजाया है। आज मुझे और आपको तो कह दिया जाता है आपके लिए तो पाकिस्तान बना है, हालांकि ऐसे नहीं है। मेरे और आपके उलमा ने और उमरा ने जिस वक्त बंटवारे की बात आई थी, इस बंटवारे की मुखालफत की थी। उन्हें बंटवारा नहीं चाहिए था, बल्कि उन्होंने सीने पर हाथ मार कर कहा था कि हम इस मुल्क के भारत की यकजहती को चाहते हैं, इत्तिहाद को चाहते हैं, हम बंटवारे को नहीं चाहते। उस वक्त भी मेरे और आपके उलमा ने कहा था कि बंटवारा अगर हो जाएगा न वो बंटवारे वाले सलामत रह चुकेंगे और न इस मुल्क के भारत में रहने वाले और बसने वाले इंसान सही से रह चुकेंगे, बल्कि दोनों के दोनों परेशान होंगे। ये मेरे और आपके उलमा ने उस वक्त में जब बंटवारे की बात आई थी और पाकिस्तान बनाया गया था, उस वक्त में मेरे और आपके उलमा ने मुखालफत की थी कि हमें मुल्क पाकिस्तान नहीं चाहिए, बल्कि हम तो इस मुल्क के भारत में अमन देखना चाहते हैं, इत्तिहाद देखना चाहते हैं, इत्तिफाक देखना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने गद्दारी की थी और गद्दारी और मुनाफिकत की बिना पर वो पाकिस्तान बनाया गया था। तो मुझे और आपको 26 जनवरी का मौका हो या 15 अगस्त का मौका हो, अपने उलमा की कुर्बानी को याद करना चाहिए, बयान करना चाहिए, जगह जगह प्रोग्राम और महफिलों को सजाना चाहिए, ताकि मेरी और आपकी नस्लों को पता चले कि मेरे और आपके उलमा ने और मेरे और आपके मुस्लिमों ने, मेरे और आपके उमरा ने इस मुल्क के भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने खून बहाई, अपनी जानों की कुर्बानी पेश की है, अपने बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा किया है। मुझे और आपको इस तारीख को याद करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, ताकि मेरी और आपकी नस्लों को पता चले कि हाँ, ये मुल्क भारत किसी और का नहीं बल्कि हमारा अपना वतन है, हमारे बाप दादा का वतन है, हमारे बड़ों का वतन है, हमारे बाप की ये सरजमीन है, किसी के दूसरे बाप की नहीं बल्कि हमारे बाप का यह वतन है। हम इस वतन से, इस मुल्क के भारत से कहीं जाने वाले नहीं, बल्कि जिस तरह हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन और हमारे तमाम के तमाम उमरा इस मिट्टी में दफन है, उसी तरह हम भी दफन होना चाहते हैं। तो मुझे और आपको उस तारीख को दोहराना चाहिए, उस तारीख को याद करना चाहिए, अपनी नस्लों को बतलाना चाहिए कि हमारे उमरा ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कहाँ कहाँ खून बहाया है, किस किस तरह मेहनतें की है और किस किस तरह मेहनतें और कोशिश करके उनकी मेहनतों के नतीजे में और कोशिशों के नतीजे में ये मुल्क भारत आज़ाद हुआ। तने तनहा मुसलमानों ने कई सौ साल तक कुर्बानी दी है, जिसमें न कोई हिंदू शामिल है, न कोई ईसाई शामिल है, न कोई सिख शामिल है, न दूसरी कौम का शामिल है, बल्कि तने तनहा 250 या 200 साल तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने कुर्बानी दी। तो मुझे और आपको उस कुर्बानी को याद करना चाहिए। इस दिन को यूं ही नहीं ढोल तमाशे की तरह नहीं, बल्कि उनकी कुर्बानी को सुनाना चाहिए और खुद भी पढ़ना चाहिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन में जश्न क्यों मनाया जाता है, क्यों उसको यौम जमहूरिया कहा जाता है। आज तो मुझे और आपसे कह दिया जाता है आप यहाँ से जा सकते हैं, आप दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, आपके लिए तो पाकिस्तान बना था, वहाँ क्यों नहीं जाते। हमने वो पाकिस्तान नहीं चुना था, हमारे बाप दादा ने या हमारे उलमा ने मुखालफत की थी और कहा था कि हम बंटवारे के कायल नहीं हैं बल्कि बंटवारे की मुखालफत करते हैं। आज मुझे और आपसे कहा जाता है कि आप इस मुल्क के भारत को छोड़ दीजिए, आप वतन वापसी कर लीजिए। ये वतन वापसी नहीं बल्कि यही मेरा और आपका वतन है, यही मेरा और आपका मुल्क है, यही मेरा और आपका घर है। अगर कोई कहता है तो ये वही उन्हीं लोगों के नापाक कतरे हैं कि जिन्होंने बंटवारे की दावत दी थी और बंटवारा किया था। आज वही लोग मेरा और आपका और इस मुल्क के भारत में तमाम मजहब के बसने वालों का आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, आपस में मुखालफत करना चाहते हैं, आपस में दुश्मनी करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे में नफरत पैदा करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से उनकी हुकूमतें कायम हो, उनकी कुर्सियां कायम रहे और उनकी कुर्सियां सलामत रहे। तो मुझे और आपको इस मुल्क के भारत की तारीख को पढ़ना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी का मौका हो, मुझे और आपको इस मुल्क के भारत में वो तारीख को दोहराना चाहिए और तारीख के औराकों को पढ़ना चाहिए, ताकि मुझे और आपको पता चले कि इस मुल्क के भारत को किस तरह आज़ाद कराया
آیا ہے, کس طرح قربانی مسلمانوں نے دی ہے, علماء نے دی ہے تنہا, بلکہ انگریزوں کا مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ 40 ہزار مسلمانوں کو لایا جاتا تھا اور تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے بدنوں کو بھون دیا جاتا تھا, لیکن کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی علماء ان میں سے ایسا نہیں تھا جو انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک سکے یا انگریزوں کے لیے کہہ سکے کہ ہاں ہم اس ملک کے بھارت کو آزاد کرانا نہیں چاہتے ہیں. انگریز ٹامسن خود لکھتا ہے کہ 40 ہزار علماء کو ننگا کر کے برہنہ کر کے تیل کی کڑاہوں میں ان کو بھونا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آپ 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے. لیکن کوئی بھی علماء, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جس نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوں, انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہو, بلکہ ان کی مخالفت کی تھی, ان کا انکار کیا تھا, ان کی حکومت کو للکارا تھا, ان کی طاقت کو للکارا تھا. 40 کبھی علماء کو ہاتھیوں پر باندھ کر, ہاتھیوں پر بٹھا کر, اونٹوں پر بٹھا کر اور ہاتھوں کو اوپر سے باندھ کے نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا تھا. علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریاؤں میں پھینک کر گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا. یہ میرے اور آپ کے علماء کی قربانی ہے, یہ میرے اور آپ کے عمرہ کی قربانی ہے کہ جن کو گولی کا نشانہ بنایا گیا انگریز کے سامنے, انگریز کے مقابلے میں آج اسی قربانی کو, آج اسی محنت کو, آج اسی کوشش کو للکارا جاتا ہے, مجروح کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف نتیجہ یہی ہے کہ میری اور آپ کی قوم, میری اور آپ کی نسلیں تاریخ کو پڑھتی نہیں ہیں, تاریخ کو اپنے سامنے دہراتی نہیں ہیں, اپنے اولادوں کو, اپنی نسلوں کو بتاتی نہیں ہے کہ یہ تاریخ ملک بھارت کی ہے. یہ تاریخ نہیں ہے جو آج کی حکومت بیان کر رہی ہے, جو آج کے عمرہ بیان کر رہے ہیں, وہ تاریخ نہیں ہے, بلکہ اصل تاریخ کو انہوں نے مٹا کے رکھ دیا ہے, ختم کر کے رکھ دیا ہے. اصل قربانی جنہوں نے دی ہے اور جنہوں نے یہ ملک بھارت آزاد کرایا ہے, اگر یہ کہا جائے کہ 99% مسلمانوں نے قربانی دی ہے اور مسلمانوں نے اس تاریخ کو پڑھا جائے, تاریخ کا جائزہ لیا جائے, تو آج بھی میں یہاں بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ 99% مسلمانوں کی قربانی اور مسلمانوں کے سر آپ کو تاریخ میں لکھے ہوئے ملیں گے. 1% ہو سکتا ہے کہ غیروں نے قربانی دی ہو, غیروں نے محنتیں کی ہو, غیروں نے کوششیں کی ہو. 99% میرے اور آپ کے عمرا نے, میرے اور آپ کے علماء نے اس ملک کے بھارت کو آزاد کرانے کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی ہے, اپنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے. میں اور آپ کیوں نہیں پڑھتے تاریخ, کیوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکومت سے کہتے کہ آپ یہ تاریخ غلط بیان کر رہے ہیں. تاریخ اصل یہ ہے, یہ تاریخ نہیں ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں, بلکہ اس تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان ثبوتوں کو مٹایا جا رہا ہے, ان تمام کے تمام ثبوتوں کو مٹا کر غیروں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. آپ جائیں انڈیا گیٹ پر, سب سے پہلے آپ کو تقریباً 68,000 مسلمانوں کے نام ملیں گے کہ جنہوں نے اس ملک کے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تھی, اپنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا. آپ جائیں وہاں جا کر پڑھیں, آج بھی انڈیا گیٹ پر سارا کا سارا ڈاٹا اور سارے کے سارے جو شہید ہوئے تھے سب کے نام اس میں درج ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ڈاٹا ہے, لیکن میں اور آپ اگر 1857 ہی سے ملک کے بھارت کو یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 میں صرف یہ ملک کے بھارت آزاد ہوا تھا, تو مغربی یو پی کے تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے, کوئی غیر اس میں شہید نہیں تھا. تقریباً 51,000 اس میں میرے اور آپ کے علماء تھے, جسے میں اور آپ قاسم نانوتوی کے نام سے جانتے ہیں, رشید احمد گنگوہی کے نام سے جانتے ہیں, حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں, کہ جنہوں نے محاذ قائم کیے تھے, میدان سجائے تھے, جگہ جگہ جا کر, چپے چپے پر دنیا کے جا کر, اور ملک کے بھارت کے چپے چپے پر جا کر, اور کونے کونے میں جا کر لوگوں کے دلوں میں انگریز کی مخالفت کو قائم کیا تھا, انگریز سے اس کی حکومت کو للکارنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا تھا, لوگوں کو تیار کیا تھا, نوجوانوں کو تیار کیا تھا. یہ میرے اور آپ کے علماء کی تاریخ ہے, یہ میرے اور آپ کے علماء کی محنت ہے. تو مجھے اور آپ کو اس ملک کے بھارت میں 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو, اپنے بڑوں کی تاریخ کو دہرانا چاہیے, اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے, تاکہ میرے اور آپ کے پاس یہ ثبوت رہے, یہ حوصلہ رہے, یہ بلندی رہے کہ جس طرح میرے بڑوں نے, میرے علماء نے اور عمرا نے اور باپ دادا نے اس ملک کے بھارت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے, آج میں بھی اور اس کا پوتا بھی اور لڑکا بھی اپنی جان کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے, بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہے, اس ملک کو سالم رہنے کے لیے, اس ملک کی
کی سالمیت کے لیے, اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے تو مجھے اور آپ کو اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے, اس تاریخ کو دہرانا چاہیے, اپنے علماء کو بار بار یاد کرنا چاہیے, ان کے جذبوں کو, ان کے حوصلوں کو دیکھنا چاہیے, ان کو شوقوں کو دیکھنا چاہیے, اور مجھے اور آپ کو اپنی پوری تاریخ کا ڈاٹا اپنے پاس رکھنا چاہیے, تاکہ میرے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت رہے کہ ہاں یہ میرا اور آپ کا ملک بھارت ہے, یہ میرا اور آپ کا وطن ہے, یہ کسی اور کا وطن نہیں ہے. کوئی اگر مجھ سے اور آپ سے یہ کہے کہ آپ کا یہ وطن نہیں ہے, آپ اپنی وطن واپسی کر لے, تو میں اور آپ اس تاریخ کو اس کے سامنے دہرا سکے, اس ناپاک نالی کے کیڑے کو جواب دے سکے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں اور آپ یہ بتلا سکے کہ یہ آپ کا وطن نہیں بلکہ میرے باپ دادا کا وطن ہے, میرے علماء کا وطن ہے, میرے بڑوں کا وطن ہے. تو مجھے اور آپ کو 26 جنوری ایک دو دن بعد آنے والی ہے, اس میں اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے, اپنے علماء کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے, اپنے عمراء اور مسلمانوں کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے, ان میدانوں کی تاریخ کو جن جن میدانوں کو تیار کر کے اور محاذوں کو قائم کر کے میرے اور آپ کے علماء نے سجایا تھا اور انگریزوں کے مقابلہ کیا تھا اور انگریزوں سے مٹی چھٹا کر یہاں سے بھگایا تھا, اس تاریخ کو مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے. اگر میں اور آپ یاد نہیں کریں گے تو آگے آنے والی جو میری اولادیں ہیں اور نسلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. کوئی بھی ان کو اکھاڑ سکتا ہے, کوئی بھی ان کو اٹھا کے پھینک سکتا ہے, کوئی بھی ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا وطن نہیں ہے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کس ثبوت کی بنا پر آپ یہاں رہ رہے ہیں؟ کہاں آئے ہیں آپ؟ کہاں آئے ہیں اور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو اس تاریخ کو یاد کرنا چاہیے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.